میرے پیاروں محترم بھائیوں، یہ مہینہ کوئی رسمی مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیمہ ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں مسلمانوں پر نازل فرمائی ہیں۔ ہر لمحے کے عوض بے شمار گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے، اس مہینے میں آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زندگی اور صحت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا بھی عبادت ہے۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ آپ اگر سحری کی نیت سے آرام کے لیے لیٹے ہیں تو آپ کا یہ عمل بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کام کاج اس نیت سے کریں کہ میں اس رزق حلال کما کر اس مہینے میں غریبوں کی مدد کروں گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھوں گا، تو بھی عبادت ہے۔ اور پھر افطاری کے وقت جو انسان دعا مانگتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کی دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت کے اثرات کو ظاہر ہونا بھی، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ الغرض آنے والا مہینہ عبادتوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی ہمارے چاروں سمت سے دیکھا جائے اس مہینے کو، تو یہ سب کا سب عبادت میں شامل ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو اور جنات کو اور شریر شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ رب العالمین کی طرف سے انعام اور اکرام کی بارش ہو رہی ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ایک جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس طویل حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر والا مہینہ، خیر خواہی کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، اور پھر ان مالکان اور ان فیکٹریوں کے مالک، گھروں کے مالکوں سے بھی اس حدیث پاک میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماتحت کام کرنے والے پر اس مہینے آسانی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی کو لکھ دیتا ہے۔ اتنا کچھ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق قرآن فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک مہینہ کٹھن زندگی گزار لیں اور عوض میں آپ کو چند پیسے دے دیتا ہوں، لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، جتنی جس کی ویلیو، جو بندہ جتنی اماؤنٹ پر آ کر اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھے، تو یقیناً آپ کہیں گے 30 دن کی بات ہے۔ اس 30 دن کو میں اگر صحیح طور پر کٹھن مشقت کے ساتھ گزار لوں گا تو مجھے مہینے کے آخر میں اتنی بڑی اماؤنٹ مل جائے گی جتنا میں نے اس پہ سودا کیا ہے۔ لیکن یہاں اتنا نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی مال کی اللہ کی فرمایا کہ جو اس مہینے میں صحیح طور پر عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، پھر عید کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے مجھے اس مہینے راضی کیا ہے، تم گواہ رہنا، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں اور میں نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے؟ ان مالوں کی خاطر تو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے،
دوست جہاں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ دولت اور مال کی خاطر ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو دولت کی خاطر خاندان کے خاندان آپس میں بھڑ جائیں، اس دولت کے عوض میں ایک مہینہ آپ مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ایک مہینہ دولت دینے والے، رزق پہنچانے والے، نعمتوں کے انبار لگانے والے رب کی نعمتوں کو، بلکہ اس کی رحمتوں کو، اس کو پانے کے لیے ہم ایک مہینہ اپنے آپ کو کیا اس پریکٹس میں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر میں اس بات پر یقین شاید کر سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر کراچی، بلکہ یوں کہہ لیجئے پوری دنیا میں آج روزہ رکھنے والوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ گرچہ پاکستانی قانون کے مطابق رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھانے پینے کی اشیاء کو فروخت کرنا منع ہے، لیکن جہاں پاکستانیوں کو اللہ نے اتنا اعلیٰ دماغ دیا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، کہاں 92 93 کے اندر جب حرم شریف کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو چند ہی منٹوں میں پاکستانی ذہن کے مالک لوگوں نے حرم شریف کو ان ناپاک گندے قدموں سے پاک کر دیا۔ اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو وہ صلاحیت آج دو نمبر کاموں میں استعمال کی جا رہی ہے۔ جہاں رمضان کی راتوں میں سڑکوں پر فوڈ اسٹریٹ بند ہے، دوپہر کے وقت میں، صبح کے وقت میں، ناشتے کے اوقات میں، تو وہاں انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے امت کو بہکانے کے لیے۔ اگر وہ لوگ جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتے ہیں، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ اس مہینے پورا دن کچھ نہ کھولیں اپنی دکان کو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور پھر اس سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک روزے دار کو افطار کے وقت کھجور دے دی، افطار کھجور سے کروا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور اسے بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نعمت ملے کہ وہ کسی روزہ افطار کروانے والے شخص کو، روزے دار کو افطار اس انداز میں کروائے کہ کھجور نہیں بلکہ اس کا پیٹ بھر دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے حوض کوثر سے وہ جام دے گا، وہ میٹھا مشروب کی نعمت عطا فرمائے گا جس کو پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کروایا جائے۔ ہمارے آج یہاں پر افطار کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، دیکھا دیکھی میں، جی میں نے تو کل افطار میں دسترخوان پر پکوڑے بھی رکھے تھے، سموسے بھی رکھے تھے، فلاں فرائی تھی، فلاں فرائی تھی، یہ شربت تھا، دودھ کا شربت تھا، اس میں نے یہ میوے ڈالے تھے۔ دوسرا شخص اگلی چورنگی پر جو ہے اپنا افطار لگا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈبل چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں گارنٹی تو نہیں کہہ سکتا، نہ وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں، مگر اکثر لوگ اس میں روزے دار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ امت کو، لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ دینے والے لوگوں میں شامل کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیشہ اس میں کیوں رکھا ہے آپ نے لوگوں کو کھلا کھلا کر افطار کے وقت ہر چورنگی پر اگر جو ہے الگ، ہر چوکوں پر الگ آپ نے دسترخوان لگا کر امت کو کھانے پر کیوں مجبور کیا؟ ان کو کہو کہ اب مچھلی پکڑنا سیکھیں، مچھلی کھانا آسان ہے، مچھلی پکڑنا سیکھیں۔ اور ان میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ تو نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسلام کا پتہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے جو لوگوں کی زبانی میں نے باتیں سنی ہیں کہ ممکن ہے کہ کئی علاقوں میں ایسے بھی افطار کروائی جاتی ہے جو مسلمان بھی دسترخوان پر نہیں ہوتے۔ میں مسلمانوں کو اور غیر مسلم کو کھانا کھلانے کے خلاف نہیں، لیکن آپ افطار کروا رہے ہیں اور افطار کا تعلق ایک عبادت سے ہے، اور عبادت کا تعلق، اس عبادت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو آپ افطار کس کو کروا رہے ہیں؟ لہذا اس غلط نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ فٹ پاتھ پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں پڑوس میں بیٹھا ہوا شخص، اس کا پورا خاندان افطاری کے لیے، سامان کے لیے ترس رہا ہے، اور آپ روڈوں پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ آپ کو بھی واہ واہ چاہیے، آپ کو واہ واہ مل رہی ہے، اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ ادھر سے اٹھ کر اس دسترخوان پر چلا جاتا ہے،
اور باقاعدہ اب تو شیڈول جو ہے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ پر آ جاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں سحری کے ٹائم میں وہاں پر اس چیز کا جو ہے سحری ملے گی، جی بریانی ہوگی، کس چیز کی؟ مرغی کی بریانی ہوگی، جی بکرے کی بریانی ہے، جی کننا پایا ہوگا۔ یہ سحری ہو رہی ہے یا پھر آپ اپنے مال کو شو آف کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہاں غریبوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے؟ آپ نمائش چورنگی پہ چلے جائیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح بھی کانپ جاتی ہوگی کہ ہر طرف پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں، ہر طرف الگ الگ کھانے کے آئٹم، بڑے بڑے بینرز لگا کر، جی فلاں دن ہم یہ کھانا کھلائیں گے، فلاں دن سحری میں یہ ہوگا، فلاں دن یہ افطاری میں ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھا دیکھی میں ایسے لوگوں کو اپنے پیسے تھما دیتے ہیں جن کا زکوٰۃ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم ان صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو جا کر اپنے پیسے جو ہے تھما دیتے ہیں، کیوں جی؟ اس میں ہمارا نام آ جائے گا، سوشل میڈیا پر وہ ہماری تصویر چلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہاں فیصلے ہو رہے ہوں گے وہاں سخی مالدار انسان کو لایا جائے گا، وہ سمجھے گا میرے لیے جنت پکی ہے، لیکن جب لایا جائے گا تو رب کی طرف سے حکم ہوگا اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا جب تیرے دین کو ضرورت پڑی میں نے دیے پیسے، میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، افطار کروایا، سب کچھ میں نے کیا اپنی دولت سے، آج میرے متعلق یہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ رب تو پھر رب ہے نا، دل کے حال بھی جانتا ہے۔ میرا رب فرمائے گا، تو واہ واہ کے لیے کر رہا تھا، تو اپنے نام گیری کے لیے کر رہا تھا، تو نے جو عمل جس غرض سے کیا تیرا وہ عمل پورا ہو چکا ہے، اب تجھے یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اٹھا کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اسے اٹھا کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیسہ بھی خرچ کریں آپ، اپنی دولت بھی لگائیں، اور پھر آپ جو ہے آخر میں کوئی نتیجہ بھی حاصل نہ کر پائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا شرط یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ روزے دار کو کھجور سے افطار کروائیں یا پانی سے یا دودھ سے، یا پھر اس کو پیٹ بھرا دیں، اس کا واقعی میں روزے دار ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا جام عطا کرے گا جس کو پینے کے بعد کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جہاں اور برکتوں کی بات ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اول رحمتن، کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اگر آج آپ صبح 9 بجے کام پر جائیں، شام 6 بجے واپس پلٹیں، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور پھر آپ کو یوں کہا جائے کہ بھائی رات کو 4 گھنٹے اوور ٹائم دینا ہے، جتنی آپ کی سیلری ہے اس سے ڈبل مل جائیں گے، آپ کہیں گے، آپ کوئی بھی سمجھدار انسان یہ نہیں کہے گا بھائی میں تھکا ہوا ہوں، 9 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد تھک جاتا ہوں، اب کچھ کر نہیں سکتا، ہمت نہیں بچتی ہے۔ وہ کہے گا کہ بھائی جب نوٹ آ رہے ہیں تو 4 گھنٹے کیا چیز ہے یار، ڈبل سنگل ٹائم میں ڈبل پیسے مل رہے ہیں، کیا اچھی چیز ہے، میرے تو بھلے کی چیز ہے۔ وہ فوراً حامی بھر لے گا، کہے گا کہ 4 گھنٹے کی بات ہے، ٹھیک ہے ڈبل پیسے مل رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، وہ بولے گا چلو ٹھیک ہے آپ ڈبل سیلری کے ساتھ ایک بونس بھی لے لینا، یعنی 3 سیلریاں مل گئی آپ کو، تو آپ 4 گھنٹے تو کیا 5 گھنٹے بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 5 گھنٹے میں 3 سیلریوں کے برابر پیسہ مل رہا ہے، آپ دماغ میں حساب لگائیں گے، 5 گھنٹے ہیں تو پورے مہینے میں اتنے گھنٹے بنیں گے، اتنے مہینے کے اتنے گھنٹوں کے حساب سے اتنے پیسے بنیں گے، کہیں نہ کہیں اماؤنٹ پر جا کر آپ اپنی بس کر دیں گے، کہا ٹھیک ہے مجھے اتنا دے دینا، میں 4 نہیں 5 گھنٹے بھی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی تھکا ہوا انسان بھی 9 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد بھی 5 گھنٹے 4 گھنٹے مزید دینے کے لیے تیار ہے، ایک پیسے کی خاص اماؤنٹ پر فکس ہو کر، تو مجھے بتائیے یقیناً وہ تھکا ہوا ہے، وہ اب یہ نہیں کہے گا میں تھکا ہوا ہوں۔ تو یہ بات اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ایک نہ ایک اماؤنٹ پر جا کر آپ بھی سودا کر لیں گے، ایک عام آدمی کے ساتھ سودا کریں گے نا، ایک پیسے والے کے ساتھ، فیکٹری کے مالک کے ساتھ، کسی مل کے مالک کے ساتھ آپ سودا کریں گے، تو کیوں نہ ہم مالکوں کے ساتھ سودا کر لیں، ساری کائنات کے مالک کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ سودا کر لیں کہ جہاں میں دن میں تیرے بندوں کو جن کی خدمت اور جن کے معاملات کو درست کرنا مجھ پر ضروری ہے،
میں ان کو ٹھیک کرنے کے بعد رات کو تیری بندگی کے لیے 2 گھنٹے مسجد میں دوں گا، نماز تراویح سکون سے ادا کروں گا، قرآن پاک کا خلاصہ سنوں گا، کبھی زبان پر یہ نہیں لاؤں گا کہ آج پاؤں میں درد تھا، آج کمر درد ہو رہی تھی، آج جو ہے فلانی چیز میں درد ہو رہا تھا، سودا تیری رحمت سے کر رہا ہوں۔ وہ مالک مجھے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہے، تو مالکوں کا مالک ہے، تو کیا دیتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سودا کر کے دیکھیے، 1 مہینہ آپ رب کی رحمت کے ساتھ رات کے حصے میں سودا کریں، دن میں روزہ رکھیں، پھر بھی سودا کریں، تو پھر فرمایا دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو رب تعالیٰ آپ کو دینے پر قادر نہیں ہو۔ جو نعمت آپ مانگیں گے جائز، جو آپ کے حق میں اور میرے حق میں بہتر ہوگا، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان رب وہ ہمیں نعمت ضرور عطا فرمائے گا، لیکن سودا ضروری ہے۔ ہمارے بڑے بڑے دیندار ہوتے ہیں، ڈاریاں ہوتی ہیں اور ہر معاملے میں آگے ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں وہ اپنی دکانداری چمکانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ نہیں معلوم کہ پچھلے سال جن لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ کہاں ہیں، انہیں ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے کفن دیا ہے۔ وہ نوجوان بھی ہماری ان صفوں میں ہوتے تھے جو پچھلے سال نہیں ہیں۔ تو پھر آپ اور میں بھی اپنی زندگی کی آخری شام اور اپنی زندگی کی آخری نماز اور اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس رمضان کو گزار لیں، ورنہ یاد رکھیے گا رمضان تو آتے رہیں گے، آپ اور میں اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ جملہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مشتمل ہے۔ کتنے نوجوان دنیا میں تھے، وہ ہمارا بھائی سفیان جو پچھلے سال تھا 18 ذی الحجہ کو چلا گیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ گیا رمضان اس کا آخری رمضان ہوگا۔ ہو سکتا ہے گیا رمضان میرا بھی آخری رمضان ہو، آپ میں سے کسی کا ہو، 2 دن باقی ہیں، سویم بھی ہو سکتا ہے اتنے دن میں، تو نہیں معلوم ہمیں کہ ہم رمضان کی بہاریں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اگر روزہ رکھیں گے، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ اگر تراویح سکون سے پڑھتے ہیں، آپ قرآن سمجھتے ہیں، آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، میں آپ کے دل سے پوچھتا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ اس میں میرا کون سا ذاتی فائدہ ہے؟ نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے کہ جی آپ کو اتنے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ اگر اس کام کے لیے پیسے بھی ملتے نا تو تھوک دیتے اس پیسے پر۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے آپ کو رب کے قرآن کے قریب کر دیں، رمضان میں رب کی رحمتوں کے قریب کریں، اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے۔ اس نعمتوں کے عوض میں اللہ آپ کو نوازے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں حدیث پاک میں اتنا ضرور فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رہنمائی دین کی طرف، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ان کے برابر اجر پاتا ہے۔ وہ اجر میں رب سے قیامت کا دن لے لوں گا۔ دنیا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اس کے قدردان بن جائیں، چھوڑ دیں اپنی دکانیں۔ 1 مہینے کی بات ہے، کیا رب کی ذات پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ آپ کو وہ اس رب کی عبادت کی وجہ سے آپ کو وہ کچھ دے دے؟ آپ آج جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، وہ رزق غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ترسی ہوئی نظروں سے ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے، مجھ پر بھی آ سکتا ہے، تو ہم نعمتوں کو چھوڑ کر نعمتیں دینے والے رب کے ہو جائیں، ساری کائنات اللہ ہماری کر دے گا۔ ہم دوستوں کو خوش کرتے رہے، رشتہ داروں کو خوش کرتے رہے، اور بچوں کو خوش کرتے رہے، فلاں کو خوش کرتے رہے، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ اب ایک وحدہ لا شریک رب کو خوش کر دیں، وہ ساری کائنات کو آپ سے خوش کر دے گا۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے جب بندہ بالش بڑھتا ہے اللہ کی رحمت 1 ہاتھ بڑھتی ہے، جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے وہ 2 ہاتھ کے برابر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ چل کر آتا ہے بندہ تو رب کی رحمت دوڑ کر آتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی ہو جاتی ہے، جیسا وہ گمان کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے تھوڑی کوشش کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے قدردانوں میں شامل فرما دے، اور اس سال ہماری زندگی کا یہ حقیقتاً ممکن ہے کہ آخری رمضان ہو، تو ہمیں اس انداز میں رمضان کی قدر کرنے، رمضان میں عبادت کرنے اور اس کو منانے کی توفیق دے کہ جب رمضان ختم ہو تو رب بھی راضی ہوں اور رب کے فضل سے اس کے بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔